الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آئیے ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 2، قیامت کی نشانیوں میں۔ قیامت حق ہے، قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ نص قطعی قرآنی سے ثابت ہے۔ قرآن حدیث مبارکہ میں قرآن کا قیامت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، تو جو اس کا انکار کرے گمراہ ہے، کافر ہے۔ اس پہ یقین رکھنا چاہیے، بے شک آئے گی اور اچانک آئے گی۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری احادیث میں میرے سونے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں نشانیاں بتا دیں۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں: قیامت صغریٰ، علامات صغریٰ، علامات وسطیٰ، علامات کبریٰ۔ جو وسطیٰ اور صغریٰ پوری ہو چکی ہیں۔ وسطیٰ من چھوٹی، اسمال، صغریٰ من اسمال چھوٹی، وسطیٰ من میڈیم درمیانے، کبریٰ ٹال لمبی بڑی۔ تو بڑی کو نشانیاں رہ گئی ہیں۔ تو جو ہے آئیے کچھ نشانیاں ہم سنتے ہیں قیامت کی، کہ بے شک زمین و آسمان و جن انس و ملک و پہاڑ و سمندر سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ اس وقت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، درخت شجر حجر سب فنا ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ایک چنگاڑ آئے گی جو آہستہ آہستہ بلند ہوگی، اس میں سب فنا ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جو پوری ہو چکی ہیں ان کی میں تفصیل بتاؤں گی، کچھ نشانیاں پوری ہونے والی ہیں۔ ایک یہ کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں، علماء تو باقی رہیں گے، لیکن ان کے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھ لیں، علم تو بہت ہے، اور یہ بھی بتایا علم بہت ہوگا نا عمل نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھیں جگہ جگہ ہمیں علماء کرام ملیں گے۔ قرآن، پہلے ہمیں قرآن احادیث سے تو علم ملتا تھا، لوگوں کے پاس جا جا کر علم حاصل کرنا پڑتا تھا۔ آج علم اتنا پھیل گیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں علم آ گیا ہے۔ ہاں یہ موبائل کیا ہے، پورا علم اس میں آ چکا ہے۔ پورا قرآن، ترجمہ، تفسیر، ساری احادیث مبارکہ، علماء کرام کی کتابیں، دینی علوم اور الگ الگ ادارے، ہمارے سنی ادارے، دوسرے ادارے علم دین دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ کوئی پیسے لے کر، کوئی فری میں فی سبیل اللہ علم دین دے رہا ہے۔ تو علم تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر سے باہر ہمارے ہاتھوں میں علم آ گیا ہے، اتنا پھیل چکا ہے۔ لیکن عمل نہیں ہے۔ ہمیں نمازوں کا پتہ ہے، لیکن ہم وقت میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں پردے کا پتہ ہے عورتوں کا، لیکن پردہ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، رب کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں بہت سا علم مل چکا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اور جو علماء ہوں گے ان کے دلوں سے علم، اصلی علم محو کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور جہل کی کثرت ہوگی، زنا کی زیادتی ہوگی۔ اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کرتے ہیں، یعنی روڈوں پر جو گدھے گھوڑے جفتی کرتے ہیں آپس میں، کتے بلی، اس طرح انسان کریں گے۔ واقعی زمانہ تقریباً آ چکا ہے۔
میں تو اپنے ملک پاکستان کے شہر کراچی سے مخاطب ہوں، آپ یوٹیوب یوزر سے سننے والوں سے، لیکن دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، غیر ملکیوں میں کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ساحل سمندر پر وہ برائے نام لباس پہن کر پڑے ہوتے ہیں، ساتھ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر تھوڑا سا برائے نام لباس پہن کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب زنا کی قسمیں ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ گھوڑے گدھوں کی طرح یہ سرعام بھی کر رہے ہوں گے، تو ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ باہر ملکوں میں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو مطلب گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ الاؤنس دیتی ہے، گورنمنٹ اس کا خرچہ اٹھاتی ہے ناجائز بچوں کا۔ تو بتائیں، تو یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں جگہ جگہ۔ تو اللہ فی الامان و رفیظ کے ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کا ہو، مسلم ممالک میں ہو کہ سرعام لوگ زنا کریں، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے ہم یہ منظر دیکھیں۔ اور بڑے چھوٹے کسی کو کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، بڑے کا ادب نہیں ہوگا، چھوٹوں پر شفقت محبت نہیں ہوگی، ہر ایک غصے میں ہوگا، ہر ایک بس مرنے مارنے پر تلا ہوگا۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو قتل کر دیے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ میں نے دیکھا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے، چچا بھتیجی کے ساتھ کر رہا ہے، پھر ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے، ان سے زیادتی کی جاتی ہے، اور رشتہ دار بچیاں بھی ہوتی ہیں، محلے کی پاس پڑوس کی ہوتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں کوئی ایک قتل ہو جاتا تو برسوں کئی دن تک اس کی باز گشت سنائی دیتی، اہل محلہ پر، اہل علاقہ پر خوف ہراس پھیل جاتا۔ لیکن آج کل جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ قرب قیامت میں خون سستا ہو جائے گا، خون سفید ہو جائے گا، رشتوں کا پاس نہیں ہوگا، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، جانوروں سے بھی بدتر جان ہوگی۔ جبھی تو اس طرح لوگ مار دیتے کہ خاندان کے کئی گھروں کو، سندھ میں، پنجاب میں واقعات سنتے ہیں، ایک گھر کے خاندانی دشمنی پر پورے گھر کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ایک یہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، پچھلے بیان میں آپ نے سنا کہ ایک تو عورتیں ویسے ہی پیدا ہو رہی ہیں لڑکیاں، دوسری جنگوں جدال میں مرد سب قتل ہو جائیں گے، کفار کے بھی مسلمانوں کے بھی، ہر طرف سے۔ تو پھر عورتیں بچیں گی، عورتیں کیونکہ جہاد پہ عورتیں نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ بڑے دجال اور 30 دجال ہوں گے، وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں سے بعض تو گزر چکے ہیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سراج السالکین ہیں، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری کلمہ، ان کی کتاب قرآن مجید آخری کتاب، اور وہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے کچھ تو پیدا ہو چکے ہیں۔ 30 دوسرے، ایک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں مسلمہ بن کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود انسی، اور ایک سجہ نامی عورت جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، ایمان لے آئی تھی۔ اور اس وقت ہمارے دور میں غلام احمد قادیانی وغیرہ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ تم ان لوگوں سے دور رہنا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ صرف میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر نبوت ختم ہے۔
اس کے علاوہ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے نہر فرات۔ تو ضروری نہیں کہ وہ اصلی گولڈ نکلے، یعنی اس میں سے ایسا خزانہ نکلے گا جو گولڈ کے برابر ہوگا۔ دیکھ لیں نہر فرات میں کے پاس سنا ہے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے ذرات بھی نکل رہے ہیں وہاں سے، ہم سنا ہوا ہے، ابھی کہاں تک سچ ہے واللہ عالم و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونے کے پہاڑوں نہر فرات پر جب وہ سونے کے پہاڑ نکالے گی، عروج کرے گی نہر فرات، تو اس پر لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، اور کئی ہزار افراد اس میں جنگ میں ختم ہو جائیں گے، اہل ایمان شہید ہوں گے، کفار واصل جہنم ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے ابھی یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں نہر فرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو، اللہ بہتر جانے۔ اور ملک عرب میں کھیتی اور باغیں نہریں جاری ہو جائیں گی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے عرب میں بارشیں نہیں ہوتی تھی، اب کہ اتنی کثرت سے بارشیں ہوئی ہیں کہ وہاں سبزہ اگ گیا ہے۔ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ عرب جو ہے ایک بیابان علاقہ تھا، ایک بے آب و گیان علاقہ تھا، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں، بنجر زمین تھی، لیکن اب بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کے سڑکوں پر سبزہ اگتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ میں قبرستان میں جا کر چھپ جاؤں تاکہ میں اپنا ایمان بچا لوں۔ واقعی آج کل ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، جدھر دیکھو کفریہ گانے، کفریہ کلمات، کفریہ اشعار، کفریہ معمولات، کفریہ اقوال، بچے نہیں پا رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا ایمان چلا جاتا، ہم کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، کفریہ گانے کے اشعار بول دیتے ہیں، دلچسپی سے سن لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ایمان بچانا آج کے دور میں وہ دور آ چکا ہے، قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیوں میں کہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ علمان و لفظ اللہ ہمارے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور پھر جس کو دنیا میں ایمان کا خوف نہیں ہوگا تو مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ تو آئیے اپنے رب سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اس کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ جس وقت میں دنیا سے جاؤں ایمان سلامت لے کر جاؤں، جس طرح مسلمان پیدا ہو اسی طرح مسلمان رخصت ہوں۔ اور اس کے کچھ وظائف بھی ہیں، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ لیں، اور صبح کے وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ ٹائم پڑھ لیں، 41 مرتبہ۔ اور ایک اور وظیفہ ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد رکھے گا، ابو العباس بلیہ بن ملکان، تو انشاءاللہ اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ آپ لوگ یاد کر لیں، ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر۔ تو یہ تو 1 منٹ کے اندر، آدھا منٹ میں پڑھ بھی نہیں لگتے پڑھنے میں، اس کو پڑھیں چلتے پھرتے وقت، جب موقع ملے تو یہ یاد رہے گا، اور ایمان پر انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچا، دجال کے فتنوں سے بچا۔ اور ابھی اس کا پارٹ 3 بھی آئے گا، ہو سکتا ہے پارٹ 4 بھی آئے گا قیامت کی نشانیوں کا، وہ بھی سننے کی سعادت عطا فرما۔ اور اس کو میرے چینل، یوٹیوب چینل ام منور چینل کو سبسکرائب کرنے کی، لائک کرنے کی، کمنٹ کرنے کی، آگے فارورڈ کر کے ثواب حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی امین، وما علینا الا البلاغ المبین۔